ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآل محمد. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. میں باقاعدہ گفتگو سے پہلے ایک گزارش آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یاد رکھ لیں جب بھی یہ آیت کریمہ کوئی تلاوت کرے یا ہم سماعت کریں تو اس آیت کے سننے یا پڑھنے کے بعد انسان پر درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اور ہم ویسے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت اور تعلق میں محبت کے دعوے دار ہیں، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا حکم مبارک ہے کہ جب بھی حضور کا ذکر مبارک ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام پیش کریں. تو میری سب سے درخواست ہے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر یہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین. اللہ انتہائی معزز و مکرم محترم المقام صاحبزادہ پیر سید ڈاکٹر ضیاء الحسنین شاہ صاحب، انتہائی معزز و مکرم محترم المقام ساجد حسین آوان صاحب، محترم سوداگر حسین آوان صاحب، محترم وقاص آوان صاحب، ارشد آوان صاحب، محترم وارث حسین آوان صاحب، تجمل حسین آوان صاحب، ماجد حسین آوان صاحب، محترم ماسٹر نور محمد صاحب، محترم چودھری منیر حسین صاحب، اور ہمارے انتہائی معزز و مکرم محبتوں کا پیکر محترم شاہد حسین معروف صاحب، سینئر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈائریکٹوریٹ آف ریسورس مینجمنٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل، محترم المقام محترم احمد حسان صاحب، اور آج کی اس انتہائی معزز و پروقار روحانی مجلس میں شریک اہل علاقہ میں سے تمام ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان اور ہمارے بڑے ہی پیارے اور خوبصورت یہ ننھے ننھے سے پھول جو ہماری اس مجلس کا حصہ ہیں، اور بالخصوص ہماری انتہائی معزز و مکرم عزت مآب عفت مآب مائیں بہنیں اور باجیاں ہماری جو پردے میں بیٹھ کر آج کی اس نشست کو سماعت کر رہی ہیں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے انتہائی معزز محترم سہیل اشرف صاحب جو یوگینڈا سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، جو ہماری آج کی اس مجلس کا حصہ بنے.
یہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق ہے اور اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے کہ ایک تو رمضان المبارک کی یہ انتہائی بابرکت باسعادت گھڑیاں ہیں اور ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں پر اپنی خاص فضل کے ساتھ ان کو توفیق عطا فرماتا ہے، ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے، تو ہم خوش بخت لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے فضل کے ساتھ ہمیں نوازا اور ہم اس کے گھر میں آج کی اس مجلس کے اندر شریک ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کا شکر بجا لاتے ہیں اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام احباب، تمام شرکاء اور بالخصوص محترم سوداگر حسین صاحب، محترم ساجد حسین صاحب، تجمل حسین صاحب، کہ جنہوں نے ان بابرکت گھڑیوں کے اندر ان خوبصورت مجالس کا اہتمام کیا کہ جن میں ہمیں قرآن مجید کی بارگاہ سے خیرات اور ہدایت لینا نصیب ہوئی ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کا ہی خاص کرم ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہات ہیں آپ پر کہ آج کے اس دور کے اندر جب ہمارے پاس وقت نہیں ہے مصروفیات کی وجہ سے، اور ہم آرام کو اور اپنی مصروفیات کو ترجیح دیتے ہیں، تو ان حالات میں آپ انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ چند مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے کرم سے نوازتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے کا شکر بجا لاتے ہوئے ہماری اس نشست کی جو گفتگو ہے، تو اب میں جب بات شروع کر رہا ہوں تو تجمل بھائی 6:25 ہے، تو اب آپ نے مجھے صرف ابھی بتا دیں کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے تو میں اس حساب سے اپنی گفتگو کو شروع کروں گا۔ 7 بجے کلوز کرنا ہے، تو 35 منٹ ٹوٹل ہیں ہمارے پاس بات کرنے کے لیے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہم اپنا مدعا اسی مختصر وقت کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو جتنا یہ وقت مختصر ہے، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اب آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کوئی آ رہا ہے، جا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، تو ہماری توجہ اب خالصتاً اس طرف ہونی چاہیے کہ قرآن مجید آج کی اس نشست میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت نے سورہ قلم کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پورے قرآن مجید میں ہی شان بیان فرمائی ہے، لیکن ان مختلف شانوں کا اللہ رب العزت نے در حقیقت اظہار فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے کہ میرے محبوب کو یہ بھی شان حاصل ہے، یہ بھی شان حاصل ہے، یہ بھی شان حاصل ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے منصب پر فائز فرمایا ہے۔ اس آیت کی جو ساخت ہے قبلہ پیر صاحب، جو اس آیت کی بناوٹ ہے، جو جملے کی ساخت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے صرف یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے محبوب یہ جو آپ کا اخلاق ہے یہ بڑا عظیم اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ محبوب آپ کا اخلاق بڑا اچھا اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وَإِنَّكَ بے شک خُلُقُكَ عَظِيمٌ، کہ محبوب تیرا اخلاق بڑا عظیم ہے، یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا علا، یہ جو علا حرف جار ہے اس کا معنی ہے پر۔ تو اللہ رب العزت نے وہ جملہ موجود تھا کہ اگر صرف اطلاع دینی ہوتی کہ میرے محبوب کا اخلاق عظیم ہے، بہتر ہے، تو وہ فرماتا کہ وَإِنَّكَ خُلُقُكَ عَظِيمٌ،
محبوب آپ کا اخلاق عظیم ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن یہ ارشاد نہیں فرمایا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب سارے جہان کے اندر جتنے لوگوں کے بھی اچھے اخلاق ہیں وہ سب کے سب جمع کر دیے جائیں تو ان سب کو یہ جو اخلاق نصیب ہوئے ہیں، اچھا اخلاق نصیب ہوا ہے، کسی کو سچائی نصیب ہوئی ہے، کسی کو دیانت نصیب ہوئی ہے، کسی کو اچھا عفو درگزر نصیب ہوا ہے، کسی کو تحمل نصیب ہوا ہے، کسی کو برداشت نصیب ہوئی ہے، کسی کو دوسروں کے ساتھ حسن خلق نصیب ہوا ہے، تو ان سب کو اچھا اخلاق نصیب ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تجھے اللہ نے خلق عظیم کی شان اور منصب عطا فرمایا ہے، معنی یہ ہے کہ محبوب ساری کائنات کو یہ اچھا اخلاق تیری بارگاہ سے نصیب ہو رہا ہے۔ میں نے جملہ یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور کی شان کا اظہار فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ فرماتا کہ خلقوں کا عظیم، محبوب تیرا اخلاق اچھا ہے، تو یہ خبر تھی، اطلاع تھی۔ یہاں اللہ رب العزت نے شان کا اظہار یہ فرمایا ہے کہ محبوب تیرا صرف اخلاق اچھا نہیں، عظیم نہیں ہے، بلکہ تو خلق عظیم کے منصب پر فائز ہے۔ کائنات ساری کو اچھے اخلاق تیری بارگاہ سے عطا ہوتے ہیں، جس طرح کائنات کے اندر باقی سب کچھ بھی تیری بارگاہ سے ہی تقسیم ہو رہا ہے، ہر ایک کو جو خیرات مل رہی ہے محبوب تیری بارگاہ سے مل رہی ہے، تو جو اخلاق حسنہ ہے وہ بھی تیری بارگاہ سے ہی نصیب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان کا اظہار ایک اور انداز میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ کا اخلاق اخلاق حسن ہے، آپ کا اخلاق اخلاق، بولیے میرے ساتھ رہیے گا، آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے ساتھ رہنا ہے، کہ آپ کا اخلاق اخلاق، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا اخلاق صرف اچھا اخلاق ہے، نہیں، اچھے اخلاق لوگوں کے ہوتے ہیں۔ محبوب کیونکہ تیری شان بڑی ہے تو جس خلق کو آپ نے اپنا لیا ہے اب وہ اخلاق اخلاق حسن نہیں ہے، اب وہ اخلاق عظیم ہے۔ اب وہ صرف حسن خلق نہیں ہے، اب وہ خلق عظیم ہے۔ جہاں جہاں اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اخلاق جب اپنے نقطہ کمال کو پہنچتے ہیں، نقطہ عروج کو پہنچتے ہیں، جہاں ان کو عظمت نصیب ہوتی ہے، تو محبوب اخلاق کو بھی جو عظمت نصیب ہوئی ہے وہ تیری بارگاہ سے نصیب ہوئی ہے۔ ہم اچھے اخلاق گن سکتے ہیں کہ سچ بولنا اچھا اخلاق ہے، دیانتداری اچھا اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا اچھا اخلاق ہے، تحمل برداشت کرنا یہ اچھا اخلاق ہے۔ یہ سارے اچھے خلق ہیں، اگر لوگوں میں پائے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضور جس بھی اخلاق کو اپناتے چلے گئے، وہ سچائی تھی، وہ تحمل تھا، وہ برداشت تھی۔ اب یہ صرف اچھے سادہ اچھے اخلاق نہیں رہ گئے، اب یہ صدق عظیم بن گیا۔ آپ کی بارگاہ میں آیا تو جب آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو یہ امانت نہ رہی، اب یہ امانت عظیم بن گئی۔ اب تحمل عظیم بن گیا، اب نرمی لین ہونا یہ لین عظیم ہو گیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ساری کائنات کو نصیب ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور معنی کیا ہے؟ آخری بات اس ضمن کے اندر، یہاں کئی چیزیں تھیں، کئی معنی تھے، لیکن میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اس شان کے حامل ہیں۔ معنی یہ ہے باقی ساری دنیا جب اخلاق اپناتی ہے، وہ کسی سے سیکھتی ہے، علم حاصل کرتی ہے، اس کو پہلے نہیں پتا ہوتا کہ اچھا اخلاق کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، ہم نے جو چیز اپنے گھر سے سیکھ لی، ہم نے یہی جانا کہ زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ پھر مدارس میں گئے، اسکول میں گئے، وہاں کچھ چیزیں اساتذہ نے بتائیں، تو وہاں جا کر یا بڑے بزرگوں کی صحبت نصیب ہوئی، کسی کے پاس بیٹھے،
اس کی گفتگو سنی، اس کا خطاب سنا، وہاں سے ایک نئی بات پتہ چلی. تو علم حاصل کرنے کے بعد کچھ چیزوں کو ہم نے اپنی ذات کا حصہ بنایا. اس کو کہتے ہیں کسب، کمانا، ارن کرنا. تو بعض اخلاق ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سیکھتے جاتے ہیں اور اپناتے جاتے ہیں، ہم ان کو کماتے ہیں، اپنی شخصیت کا حصہ بناتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے محبوب کے بارے میں فرما رہا ہے لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. محبوب مانا یہ ہے کہ تو اسی شان کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے خلق عظیم عطا فرمایا ہے. یہ جو اب بات میں نے آخر میں کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، اس کا قرآن مجید سے ایک حوالہ، اور اب گفتگو کو ہم آگے لے کر کے جائیں گے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے حضور نے اعلان نبوت یا اپنی نبوت کا جو اظہار تھا، اس کو ہم اظہار نبوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سارے دوست بولیں کیا کہتے ہیں؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نارملی عمومی طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اعلان نبوت. کیا کہتے ہیں؟ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیانی حالت میں تھے. تو مانا یہ ہے کہ حضور نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں، حضور نبی تو پہلے بھی تھے، اپنی نبوت کا اظہار 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے. حضور نے نبوت کا اظہار 40 سال میں فرمایا. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، تو یہ جو بات میں نے پہلے کہی ہے نا کہ حضور نے چیزیں بعد میں ارن نہیں کی، حضور اسی شان کے ساتھ آئے تھے. وہ کیوں ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور نے لوگوں کو اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی، تبلیغ کی. وہاں ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد، یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ ایک ہے، آپ کے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کہا محبوب یہ تجھ سے دعوے کی دلیل مانگتے ہیں. جواب یہ ہے کہ میری توحید اور دعوت حق کی اس کائنات کے اندر سب سے بڑی دلیل فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. محبوب میری توحید کی سب سے بڑی دلیل تیری 40 سال کی گزشتہ زندگی ہے. ان کو بتا کہ میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، تم میری زندگی کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو، میری زندگی میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. جیسے میں اپنی زندگی میں، اپنے اخلاق میں تنہا، یکتا اور بے مثال ہوں، اسی طرح میں جس رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں وہ بھی اپنی ذات کے اندر یکتا اور اکیلا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ. ہمارے معزز مہمان تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. محترم صاحبزادہ صفی الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور دیگر معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو 40 سال کی عمر مبارک حضور نے اظہار نبوت سے پہلے وہاں گزاری تھی، اللہ رب العزت نے اس کو آپ کی توحید کی دعوت کی پہلی دلیل کے طور پر پیش فرمایا. فرمایا فقد لبثت، میں نے تم میں ایک زندگی گزاری ہے، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے. تم اپنی عقلوں سے فیصلہ کرو، اپنے فہم سے فیصلہ کرو کہ جو محمد اپنے اخلاق میں یکتا ہے، جس رب کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ رب اپنی ذات میں یکتا ہے. اور جیسا کہ بات اب یہاں تک پہنچی ہے تو ہم اسی بات سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، جو حضور کی یہ جو حیات مبارکہ ہے، پہلی 40 سالہ زندگی ہے، وہی اسی میں سے چند خیرات حضور کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں، چند موتی حضور کی بارگاہ سے چن لیتے ہیں. میں صرف ایک حدیث مبارکہ لوں گا، صرف ایک حدیث مبارکہ آج کی اس نشست کے لیے، اور وہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ جب پہلی وحی حضور پر غار حرا میں نازل ہوئی تو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اب بعض لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا شاید بھائی، انہوں نے کہا کیونکہ حضور نے فرشتہ پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ جبرائیل امین وہ بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا ان کا کیونکہ جسہ جو ہے وہ بڑا عظیم ہے اور وہ نور کی مخلوق ہیں اور پہلی دفعہ پیغام حق آیا تو اس وجہ سے حضور گھبرا گئے، ڈر گئے۔ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے نہیں گھبرا گئے، حضور نہ اس سے ڈرے۔ معاملہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ بات پہلے سے علم تھی، حضور تو اللہ رب العزت کے شوق ملاقات میں حضور کا تو دل لوگوں سے اچاٹ ہو گیا تھا اور تنہائی میں اللہ رب العزت کی یاد میں اور اس اپنے محبوب کی تلاش میں حضور تنہائی کے لیے ہی تو غار حرا جایا کرتے تھے۔ اب جب اس محبوب کا پیغام آیا تو حضور کے دل پر وارفتگی طاری ہو گئی، تو وارفتگی کی وجہ سے حضور کے جسم مبارک کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ حضور کا شوق ملاقات تھا اپنے محبوب کے ساتھ کہ میرے محبوب کا پیغام مجھ تک پہنچا ہے۔ وہ محبوب جس نے اول ما خلق اللہ نوری، وہ جہاں کائنات کی ابتدا سے بھی پہلے اپنے محبوب کا نور تخلیق فرمایا تھا، پھر یہ نور اس رب اس مولا کے انوار کی تجلیات کے اندر رہا تھا، وہ ایک بڑی مدت تک وہاں سیر کرتا رہا، پھر کائنات بنی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو تخلیق فرمایا اور چلتے چلتے پھر اپنے محبوب کے نور کو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد حضور ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ جو اتنی مدت اپنے مولا سے ہجر اور جدائی کا وقت تھا، اب جب محبوب کی طرف سے اتنی مدت بعد پیغام آیا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وارفتگی میں حضور کا جسم اطہر کانپنے لگ گیا تھا۔ یہ شوق ملاقات کی وجہ سے، شوق دیدار کی وجہ سے حضور کپ کپی طاری ہوئی۔ حضور گھر تشریف لائے اور لا کر حضور کانپ رہے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کمبل عطا فرمایا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری بات ارشاد فرمائی۔ اب یہاں پر حضور نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، اور یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میں نے بات عرض کی ہے کہ وہ جو وارفتگی اور شوق تھا، قریب تھا کہ حضور کو فیل ہوا کہ میں اپنے مولا کے ہجر میں کہیں اپنی جان نہ دے دوں، اس وارفتگی میں کہیں میں یہ جان نہ دے دوں۔ دیکھیں نا، جس سے محبت ہوتی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارا تمہارے بغیر گزارا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ تو میں اور آپ جو دنیا کی جھوٹی محبتیں کرتے ہیں تو ہم اپنے محبوبوں کو کہتے ہیں۔ تو تصور کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ اتنی مدت حضور نے انتظار فرمایا ہے، اس مدت کے بعد محبوب کا پیغام آیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسی وارفتگی طاری ہوئی کہ حضور نے فرمایا خدیجہ مجھے لگتا ہے کہ اس وارفتگی، اس ہجر، اس فراق میں میرا عالم یہ ہو جائے گا کہ میں اپنے مولا کی ملاقات کی طرف ہجر کر جاؤں گا، اسی کی طرف چلا جاؤں گا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی اللہ رب العزت نے خاص انتخاب فرمایا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص انتخاب فرمایا تھا۔ تو چند جملے میں ان کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ابھی جو چند دن پہلے گزرے، 2 دن پہلے، یعنی کل کا دن تھا، پرسوں کا، تو یہ آپ ہی کی شہزادی کونین کا یوم وصال تھا، اور آگے جب آپ 10 رمضان المبارک تک پہنچیں گے تو انہی کی والدہ جن سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں فضیلت کا مدینہ ہونا، کچھ آسان نہیں، مادر زہرا ہونا، اس کو کہتے ہیں فضیلت کا مدینہ ہونا۔ وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، تو یہ اسی سیدۃ النساء العالمین کی والدہ ہیں، ماں ہیں، اور ان کا نام سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔
ان کی شان کیا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ خدیجہ سے نکاح ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تھی 25 سال. سنیے گا یہ بات بڑی توجہ سے. حضور کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک تھی، بولیے، 40 سال. تو 40 سال جب حضور کی عمر مبارک ہوئی، حضور نے اعلان اظہار نبوت فرمایا تو سیدہ خدیجہ کی عمر مبارک کیا ہو گئی؟ 55 سال. کتنی ہو گئی؟ 55 سال. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ میں سے ہر ایک فرد کو اپنے اور اپنے حبیب کی در کی حاضری نصیب فرمائے. جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو موجودہ مکہ ہے نا، یہ جو ہمیں آج سڑکیں اور بلڈنگز نظر آتی ہیں، یہ سارا تو آج کے دور میں انہوں نے مشینری، کرینز اور بلڈوزر لگا کے یہ زمین ہموار کی ہے، برابر کی ہے. دراصل تو وہ سخت چٹیل، اور یہ ہماری طرح کے یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں نا بھربھرے سے، یہ والا پتھر نہیں ہے، وہ بڑا سخت سیاہ چٹیل پتھر ہے. اور جب آپ غار حرا جائیں نا تو آج کے اس دور کے اندر ہم میں سے نوجوان بھی ہانپنا شروع ہو جاتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں اس کی چڑھائی چڑھتے ہوئے. تو آپ تصور کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے تو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ کسی خادم کو نہ بھیجتی تھیں بلکہ اپنے محبوب کی خاطر خود کھانا بناتی اور ان سخت چٹیل پہاڑوں پر چلتے چلتے حضور کی خوشبو سونگتے سونگتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی. اب بخاری شریف کے حدیث مبارکہ عرض کر رہا کہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شان کیا ہے. جب وہ غار حرا کے قریب پہنچیں، غار حرا کے، حضور کھانا لے کر کے جاتے تھے، کچھ جو لے کر کے جاتے، کچھ ستو لے کر کے جاتے تھے. تو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو خیال گزرتا، یعنی وہ بھی ہر وقت حضور کے دھیان میں رہتی کہ میرا محبوب، میرا ماہی، میرا ڈھولن، وہ آج اتنے دن ہو گئے ہیں گھر سے رخصت ہوا ہے تو آپ کا بھی جی چاہتا کہ حضور کا دیدار کر لیں. تو حضور کے دیدار کی خاطر بہانہ یہ بناتی کہ میں کھانا لے کر جا رہی ہوں، در حقیقت اپنے محبوب سے ملنے جا رہی ہوتی تھی. تو چلتے چلتے آپ تصور کیجئے 55 سال کی عمر مبارک ہے اور وہ مکہ کے چٹیل پہاڑ ہے جہاں آج کے دور میں ہم سے چلنا مشکل ہے. سلام ہے آپ کی بارگاہ کے اندر کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی خاطر حضور کا کھانا لے کر وہاں تشریف لے جاتی. تو ایک روز جب آپ تشریف لے کر کے گئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت فرما رہے تھے. جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا آپ کو معلوم ہے یہ کون آ رہا ہے؟ حضور نے کہا جبرائیل کون آ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہیں. اور پھر بخاری کی حدیث ہے، فرمایا یا رسول اللہ ان کے پاس جو ٹفن ہے اس ٹفن میں اس کے اندر کھانا بھی ہے اور آپ کے لیے پانی بھی ہے. وہ آپ کے لیے پانی اور کھانا لے کر کے آئی ہیں. جب حضور کی خدمت میں سیدہ خدیجہ پہنچنے والی تھیں، جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ جب یہ آئیں آپ کی بارگاہ میں تو ان کو خوشخبری سنائیے گا کہ ان کو رب بھی سلام کہتا ہے اور میں جبرائیل بھی سلام کہتا ہوں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اور جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ سیدہ خدیجہ کا مقام یہ ہے کہ ان کو بتائیے گا کہ ان کا رب سلام کہتا ہے، جبرائیل امین سلام کہتا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے جبرائیل میرے محبوب کو بتا خدیجہ کے لیے ہم نے جنت میں ایسا محل تیار کیا ہے نہ جس میں شور ہوگا نہ جس میں غم ہوگا. آگے سنیں سیدہ خدیجہ کی شان دیکھیں. میں نے کیوں کہا کہ یہ خاص انتخاب ہے اللہ رب العزت کے حضور. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ آپ یہ جبرائیل امین میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو سلام کرتا ہے، اللہ رب العزت سلام بھیجتا ہے، تو سنیے گا سلام کا جواب کیا ہوتا ہے بتائیے. اگر کوئی سلام کرے تو ہم آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ وعلیکم السلام. اور سلام کا معنی کیا ہے؟ بولیے اس کا معنی کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو. یعنی ہم دعا دیتے ہیں نا دوسرے کو، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ بولیے
میں بڑی نکتے کی بات عرض کرنے لگا ہوں. جب کوئی سلام کہتا ہے کہ السلام علیکم تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے کہ آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. اب سنیے، اب جب اللہ رب العزت سلام کہہ رہا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے نا شاید بھائی، کہ سلام اللہ رب العزت بھیج رہا ہو تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی وحی نہیں اتری تھی. سیدہ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ سلام بھیجتا ہے، فرمایا هو السلام، یا رسول اللہ وہ تو خود سلام ہے. وہ جو ہم پر مجھ پر سلام بھیج رہا ہے یا رسول اللہ وہ تو خود ہی سلام ہے. اور پھر فرمایا جبرائیل امین کے لیے بھی یا رسول اللہ دعا ہے کہ ان کو بھی میرے سلام کا جواب فرمائے. یہ وہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے. تو وہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا جب حضور نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وارفتگی میں اپنی جان دے دوں گا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کلا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا. یا رسول اللہ آپ اتنے اچھے اور عمدہ اخلاق والے ہیں، آپ کا رب آپ کو اس حال میں دنیا سے نہیں بھیجے گا، بلکہ اس دنیا کو اور اس کائنات کو اور رہتی انسانیت کو آپ کی بارگاہ سے بڑی خیرات نصیب ہونی ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنی جلدی اس دنیا سے نہیں لے کر کے جائے گا. اب آ رہے ہیں ہم اس مضمون کی طرف جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اخلاق جس کو فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، وہ جو اعلان نبوت اور اظہار نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی تھی. آئیے اس کی ایک جھلک لیتے ہیں اور اسی میں سے ہمارے لیے بڑا سبق موجود ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. اب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کیا سیدہ خدیجہ نے جب فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. یا رسول اللہ آپ کا رب اتنی جلدی آپ کو نہیں بلائے گا. تو پھر خدیجہ کیا ہوگا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں جو کنبے کو پالنے والے ہیں. یا رسول اللہ آپ تو رشتوں کو نبھانے والے ہیں. مکہ کا وہ دور جس دور کے اندر تصور نہیں تھا کہ رشتہ کیا ہوتا ہے، وہاں اس دور کے اندر جو بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پر تلا ہوا تھا، ماں بہن کی عزت کا فرق نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ جب اخلاق نام کی چیز نہیں، رشتہ نام کی چیز نہیں، رحم نام کی چیز نہیں ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی انک لتصل الرحم، آپ سارے کنبے کو جوڑنے والے ہیں. اور یہ بات سیدہ خدیجہ نے کیوں ارشاد فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رشتوں کو جوڑنے والے ہیں؟ سنیے یہ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہو گیا اور حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے. اور جب بھی حضور اپنے گھر میں بکری ذبح فرماتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا پکنے کے بعد سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بہنوں یا سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے. جو حضور کا سسرال بنتا ہے، سسرالی رشتہ دار ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عطا فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے. اب بتائیے ہمارا اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں آج کے دور کے اندر ہم نے سب سے زیادہ روب جمانا ہوتا ہے سسرال والوں پر. ہم ساری کسر وہاں نکالتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے بڑے پیرامیٹرز بنائے ہوئے. میں جان بوجھ کے وہ جملے اب نہیں بول رہا، وہ مناسب نہیں ہے ہماری نشست کے اعتبار سے. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی بات کر رہے ہیں. ہم نے کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں، پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں. والدین بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو ملنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، وہاں سے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، تاکہ آپ کی عزت بنی رہے، روب بنی رہے. تو ہم سسرال والوں کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں. اور ساری کائنات کو جو انسانیت عطا فرما رہے ہیں ان کا معمول یہ ہے کہ گھر میں اچھا کھانا بنتا ہے، سب سے پہلے حضور اپنے سسرال کے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا وصف سیدہ خدیجہ فرما رہی ہیں لتصل الرحم. یا رسول اللہ آپ رشتوں کو، رحم کو جوڑنے والے ہیں. اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اس نے مجھ سے پوچھا نہیں بیٹے کا رشتہ کرتے ہوئے، اس نے مجھے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا،
اس نے مجھے بلایا پروگرام میں، فلاں جگہ پر بٹھایا نہیں، مجھے فلاں بوٹی نہیں ڈال کے دی، مجھے اس طرح بلایا، فلانے کو اس طرح بلایا، میرے ساتھ مجھے فلاں جوڑا دیا، فلانے کو فلاں جوڑا دیا۔ ہم ان چکروں میں رہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے یہ جو رحم ہے، یہ عربی میں جو تعلق و رشتہ ہے نا، اس کو رحم کہتے ہیں، رحم۔ فرمایا اللہ رب العزت نے جب یہ جو رحم ہے اس کو اپنے نام رحمان سے تخلیق فرمایا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے جب میں نے اس کو تخلیق فرمایا تو یہ میری بارگاہ کے اندر عرض گزار ہوا کہ باری تعالیٰ تو میرے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس رحم کو، یعنی رشتے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے رحم میں تیرے ساتھ یہ سلوک کروں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں بھی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ تو دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم کا پہلا نقطہ کیا ہے کہ ہم نے آج کے بعد کبھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنا، اور اتنی چھوٹی باتوں پر اس میں صرف اور صرف ہماری اپنی انا ہوتی ہے، جس کو انگریزی میں ایگو کہتے ہیں، یا ہم کیا کہتے ہیں، مجھے ایسا نہیں کیا۔ یہ مجھے کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا بت بڑا بنا رہے ہیں۔ اور میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو ہم نے خود پیرامیٹرز بنائے ہیں کہ فلاں چچا کے ساتھ ایسے رہنا ہے، پھوپھیوں کے ساتھ ایسے رہنا ہے، خالاؤں کے ساتھ ایسے رہنا ہے، یہ جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے پیرامیٹرز ہیں، یہ پیرامیٹرز بہتر ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ بہتر ہیں؟ بتائیے کون سے بہتر ہیں؟ اونچی آواز میں بولیے۔ جو آپ ڈر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں جو ہم نے بنایا ہے اسی پر قائم رہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر بولے اونچی آواز میں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے ہیں وہ اخلاق سب سے، وہ خلق عظیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ خلق۔ تو اس کی بارگاہ سے خیرات لیتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو رد کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں سے نکالنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، وقت کم ہے۔ اگلا خلق سنیے حضور کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی بھیجیے، سلام بھی بھیجیے۔ کیا وصف بیان کیا سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے، اور یہ وہ وصف ہے جو ہم جس پر نعتیں پڑھا کرتے ہیں۔ ہم نعت پڑھتے ہیں نا، بے کسوں کا سہارا، اونچا بولیے، بے کسوں کا سہارا، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ یہ جو بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، یہ جو ہم نعت پڑھتے ہیں، یہ در حقیقت سیدہ خدیجہ نے بخاری کی حدیث کے مطابق حضور کے چہرہ انور پر حضور کے سامنے شان بیان کی۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا مقام یہ ہے، وَتَحْمِلُ الْقَلْبَ، وہ جو نادار ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، بے کس ہیں، جن کو کائنات کے اندر دوسرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا بوجھ اٹھانے والی ذات آپ کی ذات ہے۔ وَتَحْمِلُ الْقَلْبَ، یا رسول اللہ آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے ان کو آپ عطا کرتے ہیں، ان کو آپ سنوارنے والے ہیں۔ اس لیے ہم آج کے دور میں کہتے ہیں غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے مروی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ سے گھر تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر پریشانی تھی، اداسی تھی۔ سیدہ خدیجہ نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا خدیجہ، میں نے صحن کعبہ میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بے حال لوگ تھے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے زرد پڑ چکے تھے، اور میرے پاس اس وقت جب حضور نے دیکھا، فرمایا میرے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان بے حالوں کا حال تبدیل کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرما کے آگے چلے گئے، کمرے میں چلے گئے۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے خادم کو بلایا، کہا کہ یہ جتنا مال کمرے میں پڑا ہے یہ اٹھا کے باہر لے آ۔ انہوں نے صحن میں جمع کر دیا، حضور باہر تشریف لائے۔ فرمایا حضور نے خدیجہ یہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ یہ سارا مال ہے خدیجہ کا، خدیجہ سارا مال
آپ کے قدموں پر قربان کرتی ہے یا رسول اللہ جیسے آپ کی منشا ہو, جیسے آپ کی خواہش ہو, جا کر ان غریبوں پر, ان ناداروں پر, ان بے کسوں پر, بے سہاروں پر اپنے کرم کے خزانے لوٹا دیں اور ان کا حال تبدیل فرما دیں. اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھل اٹھا. حضور گئے, اب یہ نہیں دیکھا حضور نے کہ یہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں یا میرا کلمہ نہیں پڑھنے والے. تو ہم نے یہ بھی نہیں آئندہ دیکھنا. ہم آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو حاجت مند ہی نہیں ہے, یہ تو ضرورت مند ہی نہیں ہے, یہ تو ایم اے ایکٹنگ کرتا ہے, ڈرامے کرتا ہے, اس کو تو عادت پڑی ہوئی ہے مانگنے کی. میرا آپ سے سوال ہے, اللہ رب العزت نے جب ہمیں عطا کیا ہے تو اس نے ہم سے پوچھ کر ہمیں دیا ہے کہ تم ضرورت مند ہو یا نہیں ہو, تم حاجت مند ہو یا نہیں ہو. حضور کا عمل مبارک یہ ہے کہ جو جس حال میں ہو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کوئی سوال لے کر حضور کے دروازے تک آ گیا ہے, اب وہ جس حال میں بھی ہے حضور اس کو خالی نہیں لوٹائیں گے, وہ حضور کی بارگاہ سے خالی نہیں جائے گا. تو خلق عظیم یہ ہے کہ حال نہیں پوچھا جاتا, جو جس حال میں بھی ہو اس کو عطا کیا جاتا ہے. یہ خلق عظیم ہے. اور اچھا خلق یہ ہے, ہماری روٹین کا عمل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو ضرورت مند اور حاجت مند ہے, ڈھونڈ کر اس کو دیتے ہیں. خلق عظیم یہ ہے جو جس حال میں مانگنے آ جائے اس کو عطا کر دیا جائے. آگے چلتے ہیں, وقت کیونکہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور یہ وہ وصف ہے جو کائنات کے اندر صرف حضور کی ہی ذات کا خاصہ ہے. اتنا عظیم وصف ہے. اور قربان جائیے, میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں پہلی وحی کے بعد, یعنی ابھی حضور نے سنا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ابھی یہ 5 آیات اتری ہیں. حضور صرف آ کے خدیجہ سلام اللہ علیہا سے فرما رہے ہیں کہ اے خدیجہ مجھ پر فرشتہ آیا, یہ 5 آیات کا پیغام لے کر کے آیا ہے. اس کے جواب میں سیدہ خدیجہ حضور کی 40 سال کی زندگی کا حال سنا رہی ہیں. یہ ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو قرآن نازل ہونے کے بعد کی نہیں ہیں, جو ابھی ان آیات کے بھی نازل ہونے سے پہلے کی ہیں. اس وجہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور پیدا ہی اسی شان کے ساتھ ہوئے تھے. سنیے حضور کا وصف کیا ہے اور حضور پر درود و سلام پڑھیے. سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, معنی یہ ہے ہم آپ لوگ ابھی جب صبح جائیں گے روزی روٹی کمانے کے لیے, بزنس کرنے کے لیے, مزدوری کرنے کے لیے, جاب کرنے کے لیے, کھیتی باڑی کرنے کے لیے, بتائیں کس لیے جائیں گے؟ کس کے لیے کرنے جائیں گے روزی روٹی؟ گھر کے والوں کے لیے, اور بولیے بچوں کے لیے کرنے جائیں گے نا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. اتفاق کرتے ہیں آپ. سنیے حضور کی شان کیا ہے. میں نے کہا کہ حضور کی شان کیوں اللہ فرما رہا ہے کہ خلق عظیم, وہ خلق عظیم یہ ہے. سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, یا رسول اللہ ساری کائنات اپنے لیے کمائے, اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتی ہے. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جو کماتے ہیں تو دوسروں کے لیے کماتے ہیں, آپ دوسروں کو عطا کرنے کے لیے کماتے ہیں, اپنے لیے بچا کر کے نہیں رکھتے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 10,000 درہم و دینار آئے. حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. حضور گھر تشریف لے کر کے نہیں گئے, سارا دن مسجد میں بیٹھ کر ایک ایک درہم, ایک ایک دینار حضور نے تقسیم فرمایا. سب کچھ تقسیم فرما چکے, ختم ہو گیا. حضور پلٹ کر آئے, ایک سائل آیا, عرض کیا, اور حضور کے اپنے گھر میں فاقہ ہے. اپنے گھر میں فاقہ, یہ ہے معنی وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ کا, کہ اپنے گھر میں فاقہ چل رہا ہے. 10,000 درہم و دینار آئے, حضور نے وہ بھی سارے تقسیم فرما دیے. اور اب سنیے گا اگلی حیرت کی بات. تقسیم فرما کے حضور تشریف فرما ہوئے, ایک سائل آ گیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عطا فرمائے. حضور نے یہ نہیں فرمایا سائل تو نے بڑی دیر کی ہے, ہم نے تو ابھی لنگر کھولا ہوا تھا اور ابھی دیگ ختم ہوئی ہے, تم بڑا لیٹ پہنچے ہو. یہ وہ بارگاہ ہے جس کے لیے اعظم چشتی کہتے ہیں
ایک لفظ ملتا نہیں، کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سائل اب تو ہم بانٹ چکے ختم ہو گیا، نہیں، اللہ رب العزت نے سارے خزانوں کی کنجیاں اپنے محبوب کو عطا کی ہیں۔ حضور نے فرمایا اے میری بارگاہ میں سوال کرنے والے بیٹھ جا، محمد مصطفیٰ تیری بھی حاجت روائی کرے گا۔ اور کچھ ہی دیر گزری، آقا علیہ السلام نے اس سائل کی بھی حاجت کو پورا فرما دیا، اس کی بھی حاجت کو پورا فرمایا۔ اور پھر آگے چلیے، اگلا وصف آقا علیہ السلام کا جو سیدہ خدیجہ نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ یہ شاید بھائی خاص طور پر آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو، اور جو آپ سے میری بات ہو رہی تھی فون پہ سوداگر حسین صاحب کو، اللہ رب العزت نے ان بھائیوں کو، اور ان کا میں بڑا حیران ہوا ہوں آپ کو، اور بڑی مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ کی بستی پر اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ یہاں پر اتنے حسین بستے ہیں۔ آپ کے ماں باپ کو سلام ہے، اللہ رب العزت جو حیات ہیں ان کی عمریں، ان کو عمر خضری عطا فرمائے، اور جو وصال فرما گئے اس نام کے صدقے اللہ ان کی قبروں کو روشن و منور فرمائے۔ کیا کمال لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر بچے کا نام حسین رکھا ہے۔ زندہ باد، یا علی یا علی۔ اسی نام کے اندر نجات ہے، اسی خاندان کے اندر نجات ہے۔ اس کو حضور نے فرمایا یہ سفینہ نوح ہے، میرا گھرانہ، میری اہل بیت، یہ نوح کی کشتی ہے، جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے وہ اس کشتی میں سوار ہو جائے، ان کی محبت اور ان کی مودت کے کشتی کے اندر آ جائے۔ قیامت کے دن حال یہ ہوگا، یہ جنت میں جا رہے ہوں گے، یہ اپنے محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ اور یہ سیدنا امام عالی مقام کے ساتھ وفاداری، اس کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام یہی رکھیں تاکہ جب بھی بلائیں تو ہم امام عالی مقام کو یاد کرتے رہیں۔ یہ نیت کر لیا، نام تو رکھ دیے ہیں نا، اب نیت یہ کیا کریں کہ ہم اس سے آقا علیہ السلام کے شہزادے کا نام پکاریں گے، تو جب بھی پکاریں گے تو حضور کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ کہیں ہم بہانے سے امام علی مقام کا نام پکاریں گے اور حضور کو خوش کریں گے۔ اب آقا علیہ السلام کی جو صفت مبارکہ سیدہ خدیجہ نے بیان فرمائی، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے وَتَقْرِئُ الضَّيْفِ، آپ مہمان نوازی میں حد کر جانے والے ہیں۔ میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ آپ کو اللہ رب العزت نے سوداگر بھائی خاصہ عطا فرمایا ہے۔ آپ مہمان نوازی میں آپ کا کوئی مثل نہیں ہے، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور اس قدر مہمان نواز تھے کہ حضور مہمان کی تکریم میں، اس کی عزت میں، اس کی حوصلہ افزائی میں، اس کی عزت افزائی میں اس قدر بڑھ جاتے کہ حضور کو اپنی مفلسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا کہ میرے گھر میں کھانا ختم ہو جائے گا، بلکہ جو کچھ ہوتا اس سے بڑھ کر حضور مہمان کی خدمت کے اندر پیش کر دیا کرتے تھے۔ وہ مکہ کا ایک کافر تھا، آقا علیہ السلام کے گھر پہنچا تو رات اس نے حضور کی گھر میں گزارنی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ذمہ لگا دیں، ہمارے گھر میں ٹھہر جائے۔ جیسے ہم آ رہے تھے نا جب لاہور سے، تو دوستوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ نے میرے گھر رہنا ہے۔ سوداگر بھائی کہہ رہے تھے نہیں آپ نے ہمارے پاس رہنا ہے، تجمل بھائی کہہ رہے تھے نہیں آپ نے ہمارے پاس رہنا ہے، شاہد بھائی نے کہا نہیں آپ نے ہمارے پاس رہنا ہے۔ تو وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ بھی وہ کہتے یا رسول اللہ ہماری ڈیوٹی لگا دیں، ہماری ڈیوٹی لگا دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ میرا مہمان ہے، میں خود اس کو اپنے گھر ٹھہراؤں گا۔ دو جگ کے سردار ہیں، دو جہانوں کے سردار ہیں، اس کو جب مہمان کو ٹھہرا دیا، وہ تقریر الضیف کا معنی سنیے کیا ہے۔ تو جب حضور نے اس کی خاطر مدارت کی تو پھر حضور نے اس سے پوچھا کہ اور بھی کچھ چاہیے، جو ہم مہمان کو کہتے ہیں کہ کچھ آپ کی طبیعت ہو، چائے پسند کریں گے، دودھ پسند کریں گے۔ حضور نے اس سے پوچھا اور کچھ پسند کریں گے؟ اس نے کہا مجھے دودھ دے دیں۔ آقا علیہ السلام خود تشریف لے کر کے گئے، بکری کا دودھ دھویا، اس کو لا کے پیش کر دیا۔ اس نے دودھ پیا، حضور نے پھر سوال فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کیا اور حاجت ہے؟
اس نے کہا ہاں میرا دل کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ اور یہ گلاس لا دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لے کے گئے. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 7 مرتبہ اس نے کہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھویا اور مہمان کی خاطر مدارت میں اس کو پیش کرواتے رہے. 7 مرتبہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے بکری کا دودھ دھویا. اور جب وہ اتنا دودھ اس نے پی لیا، کچا دودھ پیتا رہا. اس پر حضور کی حدیث میں مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. تو رات کو اتنا دودھ پیا، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اس کا بستر پر پاخانہ نکل گیا. اب وہ شرمندہ ہوا. انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے ان کو، لیکن یہ تو ان کے تو سردار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے مطابق. اس کو شرمندگی ہوئی. اس نے کہا یہ تو میرا گلا کاٹ دیں گے صبح میں اٹھوں گا. تم نے یہ کیا کیا، ہمارے نبی کے گھر میں تم نے یہ حرکت کر دی. وہ شرمندہ ہو کے بھاگ گیا، وہاں سے بھاگ گیا گھر سے. جب آدھے رستے میں پہنچا اس کو خیال آیا کہ میری تلوار نہیں ہے. وہ اپنی تلوار لینے کے لیے واپس پلٹا شرمندگی کی حالت میں. جب قریب پہنچا دور سے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں وہ بستر ہے اور صحابہ کرام ڈول سے پانی ڈال رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بستر کو دھو رہے ہیں. یہ ہے معنی وتقری الضیف کا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں خدمت کا موقع دیں. حضور نے فرمایا نہیں، مہمان میرا تھا اس لیے یہ کام بھی میں اپنے ہاتھوں سے فرماؤں گا. اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور دوستو اسی پر گفتگو کو ختم کر رہے ہیں. اور یہ بات اور میسج ہے آج کی کہ اس مجلس کا آپ کی خدمت کے اندر کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سنے. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ کہ حضور رشتوں کو نبھانے والے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلْ حضور بے سہارا، بے کسوں، ناداروں کو، جن کو ہم کہتے ہیں ماڑے لوگ ہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے، کہ ان سے دوری اختیار نہیں فرماتے. حضور ان کو اپنے دامن رحمت میں لینے والے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ حضور دوسروں کے لیے کمانے والے ہیں. وَتَقْرِئُ الضَّيْفِ حضور مہمان نوازی فرمانے والے ہیں. اور وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ اور حضور حق بات کو کہنے کے اندر کبھی جھجکتے نہیں ہیں. تحریک منہاج القرآن نے آپ کے لیے ان مجالس دروس قرآن کا اہتمام کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق نبوی کا میسج پہنچایا، اس لیے کہ آج کے دور کے اندر اگر ہم مصطفی معاشرہ چاہتے ہیں تو تحریک منہاج القرآن حضور سیدی شیخ الاسلام 45 برسوں سے اس امت کو لے کر حضور کی گنبد خضرا میں بارگاہ میں لے کر کے جا رہی ہے کہ لوگوں آؤ مصطفیٰ کے در پر جھک جاؤ. ساری کائنات کو خیر خیرات یہیں سے مل رہی ہے. اگر ہم مصطفیٰ کریم سے جڑ گئے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. ہم جو آج کے دور کے اندر ذلت و رسوائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری دنیا کے اندر دنیا بھی بگڑ چکی ہے. ہمارے حالات کیا ہیں؟ دنیا کے اندر ہماری عزت ہے یا ہم بڑی عزت دار قوم ہیں؟ بتائیے. ہمارے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو ہے؟ ہم آرڈر خود کرتے ہیں یا باہر والے دیتے ہیں؟ بولیے. باہر والے دیتے ہیں. ہم فیصلے خود نہیں کر سکتے. یہ حال کیوں ہے حضور کی امت کا؟ 80,000 60,000 بچہ غزہ کے اندر شہید ہوا، کوئی اف تک نہیں کہہ سکا، کوئی بول نہیں سکا. اس وجہ سے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ناطہ توڑ دیا ہے. ہم گنبد خضرا سے دور ہو گئے ہیں. ہم نے حضور کے یہ اخلاق اپنانا چھوڑ دیے ہیں. تحریک منہاج القرآن آج کے دور میں حضور سیدی شیخ الاسلام نے ہمیں کتنا خوبصورت تحفہ عطا فرمایا. آپ نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الروض الباسم. خوبصورت خوشبوؤں والا باغ، من خلق النبی الخاتم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی خوشبو سے بھرا ہوا باغ ہے. اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے. آپ نے حدیث کے انسائیکلوپیڈیا دیکھے ہوں گے، بڑی بڑی کتابیں دیکھی ہوں گی. یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا اسلامی تاریخ کے اندر کارنامہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر 4 جلدوں پر مبنی کتاب تحریر فرمائی ہے، جس میں صرف حضور کے اخلاق مبارکہ، حضور چلتے کیسے، بیٹھتے کیسے، بولتے کیسے، دیکھتے کیسے،
باہر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے، گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے، اس لیے کہ لوگ حضور کی بارگاہ سے اخلاق کی خیرات پاتے جائیں، اپنے اخلاق سنوارتے چلے جائیں، اور جب اخلاق سنوار لیں گے تو پھر وہی مصطفی معاشرہ بن جائے گا جو 1400 سال پہلے حضور نے تخلیق فرمایا تھا۔ تحریک منہاج القرآن کی ساری کاوش صرف اتنی ہے کہ ہم پلٹ کر اس دور میں چلے جائیں جو مصطفیٰ کریم کا دور تھا، وہ جو اخلاق حضور کے تھے، وہ جو تعلیم حضور کی تھی، وہ جو علم حضور کا تھا، وہ جو عمل حضور کا تھا، وہ جو محبت حضور کی تھی۔ ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ہر عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر گم ہو جائے۔ تو آئیے اس قافلے کا حصہ بنیں، اپنے ان نوجوانوں کو دیکھیے، ان کو کسی نے کیا لالچ دیا ہے، اپنے پاس سے خرچ بھی کر رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، محنتیں بھی کر رہے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں، بتائیے ان کو کیا لالچ ہوگا، ان کو کیا ملنے والا ہے؟ ان کو صرف ایک نشہ ملنے والا ہے جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے ان کو دیا ہے کہ دوستو جب قبر کی پہلی رات حضور کی زیارت ہوگی تو حضور کی مسکراہٹ نصیب ہوگی۔ یہ نوجوان اس لیے اپنے دن بھی قربان کر رہے ہیں، راتوں کے جگراتے بھی قربان کر رہے ہیں، تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ حضور کی مسکراہٹ کے لیے آئے اس تحریک منہاج القرآن کے عالمگیر قافلے میں اس کا حصہ بنیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا، حضور کی محبت کا، حضور کے اخلاق کریمانہ کا یہ میسج اس کو اپناتے بھی چلے جائیں اور باقی دنیا تک پہنچاتے بھی چلے جائیں۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ میں گفتگو کے اختتام پر سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا جو دور و نزدیک سے سفر کر کے اس اتنی خوبصورت مجلس میں تشریف لائے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہمیں عزتوں سے نوازا، آپ نے ہمیں بڑی تکریم دی ہے، اللہ رب العزت آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اپنے گھر کا کام کاج چھوڑ کے صبح کے اس وقت میں اللہ رب العزت کے گھر میں حضور کا ذکر سننے کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب ہو، اور حشر میں بھی اور قیامت کے دن اور جنت میں بھی سیدہ کائنات کی کنیزی نصیب ہو اور ان کی خدمت نصیب ہو۔ بار دیگر تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ بھی، اور محترم سوداگر حسین صاحب، ساجد حسین صاحب، تجمل حسین صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور تحریک منہاج القرآن اس UC ٹبی کے جتنے بھی رفقا کارکنان ہیں، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ خاص کرم فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے میسج کو پہنچانے کے لیے آپ نے یہ خوبصورت اہتمام فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں، آپ کے جان میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔